میری ساری محنت پہ اس نے پاڑی پھیر ہے، اس کو تو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ سناؤ جی کیسے ہو؟ سناؤ کچھ چھوڑ یار، تم عجیب بندے ہو، اپنی بکری کو سنبھال کر رکھو، کہ میرے سارے پودے کھا گئی ہے۔ پودے کھا گئے تو کیا ہوا ہے جی؟ وہاں مال ہے، بکری وان ہے نا، اسے باندھ کے رکھو، تو وان نہیں ہے نا۔ ہوئے وہاں کسے بولا ہوئے؟ ایسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ بھائی صاحب کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ بات تو اس کی ٹھیک ہے، اگر درخت زمین پر نہ ہو تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے۔ چلو اب یہ مسئلہ چودھری صاحب ہی حل کریں گے۔ چلے آؤ۔ چلو چودھری صاحب ہیں؟ وہ کہیں کام گئے ہوئے ہیں، گھر پر نہیں ہیں۔ چلو ٹھیک ہے۔ ابھی میرے پاس تو صرف اس کا ایک ہی حل ہے، ابھی ہم سب میں آپ ہی بڑھیں، آپ ہی فیصلہ کریں۔ یار یہ تم نے کیا یار، یہ صرف پودوں کے لیے پنچایت اکٹھی کی ہے؟ یہ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اگر یہ درخت نہ ہو تو بارش بھی نہ ہوگی۔ اور یار تم اپنی آکسیجن اپنے پاس رکھو، میں جا رہا ہوں۔ اور راجا جی کدھر ہے؟ او راجا جی، راجی ویسے آپس کی بات ہے تو یہ بڑا، پر سمجھدانی اس کی چھوٹی ہے۔ یہ درخت جو ہے نا، یہ دنیا کو ہرا بھرا اور خوبصورت بناتے ہیں۔ درخت لگانا ہے صدقہ جاریہ۔ یہ جو درخت ہیں یہ زمین کا درجہ حرارت کم رکھتے ہیں اور ہمیں گرمیوں سے بچاتے ہیں، اور تو اور یہ سیلاب میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں، سمجھے؟ جی مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آئندہ کے بعد درخت لگاؤں گا، اور مجھے اس بار کے لیے معافی دیجیے۔ کوئی مسئلہ نہیں، آئیں ہم سب مل کے درخت لگاتے ہیں۔ آپ کے بچے کو آکسیجن کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سیریس ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ تمہارا بیٹا صرف اور صرف آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بیمار اور اتنا سیریس ہوا ہے۔ آکسیجن؟ وہ کیسے؟ یہ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اگر یہ درخت نہ ہو تو بارش بھی نہ ہوگی۔ اور یار تم اپنی آکسیجن اپنے پاس رکھو، میں جا رہا ہوں۔ درخت لگانا ہے صدقہ جاریہ۔ یہ جو درخت ہیں یہ زمین کا درجہ حرارت کم رکھتے ہیں اور ہمیں گرمیوں سے بچاتے ہیں، اور تو اور یہ سیلاب میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں، سمجھے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کوئی درخت لگایا، اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا، یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا، تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔